جناب خوش آمدید اور صبح بخیر. ہم بات چیت کر رہے ہیں ڈاکٹر صداقت سے جو کہ ایڈکشن سائیکیٹرسٹ ہے, فیملی کاؤنسلنگ میں بھی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کمنگ بیک ٹو ٹاپک, ہم بات کر رہے تھے کہ جو لوگ گھر سے بھاگتے ہیں وہ عموماً اوور سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں, ایک ایسے لوگ جو مسئلے سے نپٹنا اور اس کے بارے میں مکمل شعور رکھنے کی مہارت سے ناواقف ہوتے ہیں. اور غلطی وہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ارد گرد ماحول ان لوگوں کو سمجھنے اور سمجھ کر انہیں ٹریٹ کرنے کے بجائے سرد مہری کا, غیر محبت کا, یا پھر نفرت کا یا تنقید کا, عدم برداشت کا ہو جاتا ہے, جو ان کے لیے اور بھی زیادہ پریشان کن ہو جاتا ہے. ان سے بچنے کا طریقہ آپ نے یہ بتایا تھا کہ آپ صرف دباؤ اور ایک تشدد یا پھر زبردستی کا رویہ اپنانے کے بجائے کوشش کریں کہ ان کے ارد گرد ماحول اور حالات ایسے پیدا کیے جہاں سمجھانا اور اس طرح کی جو رویے ہیں ان کے ذریعے سے ان کی کاؤنسلنگ کی جائے. دیکھیں, سزا اور جزا کا طریقہ سب کو بہت زیادہ رٹ گیا ہے, تو لوگ اس دونوں طریقوں سے کبھی سزا اور کبھی جزا کا بار بار ٹرائل کرتے ہیں, جبکہ آج کی دنیا میں اور بہت سی ایسی تراکیب ہیں مثلاً جس میں قربتیں اور فاصلے اس طرح ترتیب دینا کہ لوگ موٹیویٹڈ ہو کے آپ کی مرضی کے مطابق چلنا شروع کر دیں, یا ان کے لیے ایسی صحبت مہیا کرنا, یا ایسا کوئی گرو یا مینٹور مہیا کرنا. تو یہ کئی چیزیں ہیں جو کہ آج کل آپ سکلز ایسی سکھا سکتے ہیں جو کہ دوسرے کو کام کرنے میں اگر کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو وہ مشکل پیش نہ آئے. جیسے کوئی بچہ پڑھتا نہیں تو اس کو ایسی سکلز سکھائی جائیں, ایسا گرو مہیا کیا جائے جو کہ اس کو اچھی طرح سے گائیڈ کر سکے. تو سزا اور جزا کا جو ایج اولڈ کانسیپٹ ہے, اس میں اب تو دنیا میں سزا کو کوئی بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, اور سزا کو بھی تھوڑا ابسولوٹ کر کے جزا کی طرف یعنی چل رہے ہیں. تو وہ ایک پہلو ذہن میں رکھیں کہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ لالچ دیں یا کسی کو انعام دیں یا کسی کو ڈرائیں یا کسی کو سزا دیں تو اس طرح مسئلہ حل ہوگا. اگر سزا سے مسئلہ حل ہو بھی تو دل میں رنجش رہ جاتی ہے, دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں, اندر ہی اندر قدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اس میں ایک اور چیز ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں کسی ایسے شخص سے یا لڑکی سے یا بیٹے سے یا خامد سے یا بیوی سے, تو پھوکے وعدے نہ لیں. آپ پوچھیں گے کہ پھوکے وعدے کیا ہوتے ہیں؟ پھوکے وعدے یہ ہوتے ہیں جو فقط وعدے ہوتے ہیں. ہاں, میں آئندہ سے وعدہ کرتا ہوں ایسا نہیں کروں گا. ایسے وعدے لیں جن کے ساتھ کوئی آبزرویبل اور ناپا تولا جانے والا رویہ ہو کہ جسے آپ دیکھ سکیں. جیسے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اپنا وزن کم کروں گا, تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ جم جانا شروع کریں گے یا واک کریں گے, یا آپ کیلوریز کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے, یا اگر کوئی پڑھائی کے بارے میں وعدہ کرتا ہے تو آپ ڈیلی بیسس پہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور کتنی دیر. تو ان چیزوں میں جب آپ پڑھتے ہیں, یہ آپ نے بڑا اچھا پیمانہ بتایا ہوا ہے کہ شوہر بیوی شوہر سے پوچھ سکتی ہے کہ وہ گھر کا خرچہ اور اس کو پیسے کتنے دے گا اور کس حد تک وہ اپنی اس عہد کی پابندی کرے گا جو اس نے کیا تھا کہ میں باقی یہ سپورٹ کروں گا. یعنی گول مول اور پھوکے وعدوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ جب آپ کسی کو اصلاح کا پلان دیتے ہیں تو اس سے بڑی گڑبڑ ہوتی ہے, کیونکہ وہ آپ کا پلان ہوتا ہے اور دوسرا اس کو بائی نہیں کرتا. تو آپ کسی کو پلان دینے کی بجائے خود اسے پلان بنانے کا موقع دیں, اور بار بار آپ کیا, کیوں, کہاں, کیسے, کب, کس طرح سے اس کو پوچھیں کہ آپ کیسے یہ کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں, تو یہ کیسے آپ اچیو کریں گے. جیسے اگر کوئی پڑھائی میں کمزور ہے بچہ, جس کی وجہ سے ماں باپ اسے بہت زیادہ پریشر میں لاتے ہیں اور وہ گھر سے بھاگنے پہ مجبور ہوتا ہے یا کوئی ایسے کام کرتے ہیں, تو آپ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کیسے کریں گے, اور پھر اس کو اشارے کنائے دیتے ہیں کہ ڈسٹریکشنز کیا ہیں اس کی زندگی میں, کون سی چیزیں آپ نظر رکھیں کہ اس بچے کو پڑھائی نہیں کرنے دے رہی, یا کون سی چیزیں ہیں جو اس کا دل گھر میں نہیں لگتا, وہ بچی باہر جانا چاہتی ہے یا ڈانس پارٹیوں میں جانا چاہتی ہے, رات کو کیوں دیر سے آنی چاہتی ہے, گھر میں کیا ایسی کوئی تکلیف دہ ماحول ہے. اچھا, بعض اوقات کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب, اور لڑکی جو ہے خاص طور پہ یا لڑکا, اسے لگتا ہے کہ جو آپ نے دو کانسیپٹ دیے تھے نا, رننگ فرام ہم نے ڈسکس کر لیا کہ اپنے ماحول کو ٹھیک کریں, رننگ ٹو اسے لگتا ہے کہ یار یہ لڑکا یہ بڑا میرے سے پیار کرتا ہے, اور دیکھو نا, یا لڑکے کو لگتا ہے یہ لڑکی مجھ سے بڑا پیار کرتی ہے, اور آج کل تو یہ وبا بہت عام ہے, ہر دور میں ویسے رہی ہے. اب اس کا کیا علاج ہو, والدین کیا کریں؟ بیسیکلی یہ رننگ ٹو جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, جو کبھی کبھی ہمیں ایکسیپشنز نظر آتی ہیں کہ کوئی گھر سے بھاگا ہوا یہ لڑکا یا لڑکی اگر ترقی کر جاتی ہے تو یہ ایکسیپشن ہوگی, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں
جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کی، بہت چوٹی پر پہنچے اور وہ اصل میں گھر سے بھاگے ہوئے تھے. تو یہ ہزاروں کو قربانی دینی پڑتی ہے تو ایک کوئی کہیں کسی منزل کو پہنچتا ہے. صحیح، تو لیکن اس کی بھی جو داستان ہے وہ سننے والی ہوتی ہے. پر آپ رولز پہ چلتے ہیں، آپ ایکسیپشنز پر نہیں چلتے. اور پلان جو ہے وہ کسی اور کو خود بنانے دیتے ہیں جو وہ اسے اپنا ذاتی پلان کہہ سکے، اور آخرکار لوگ اگر یہ کہہ سکیں کہ میں نے خود اپنے آپ کو کامیابی تک پہنچایا ہے، تو یہ بہترین مینجمنٹ ہوتی ہے. اچھے مینیجر وہ ہوتے ہیں جن کی کنٹریبیوشن کو کوئی یاد نہیں کرتا. صحیح، یعنی اگر انسنگ ہیروز ہوتے ہیں. ہاں، جو اچھے مینیجر ہوتے ہیں، اچھے ماں باپ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جن کی اولاد کو بظاہر یہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ ساری کامیابی خود کی حاصل کی ہے. بالکل صحیح. گاڈ بلیس یو ڈاکٹر صاحب. ہم پروگرام کے اگلے حصے میں ایک اور بڑا اہم موضوع ہے. اکثر لڑکیوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات لڑکوں کو بھی کرنا پڑتا ہے، مرد کو بھی. جب ہمیں لگتا ہے کوئی شخص غیر ضروری طور پہ ہمارے پیچھے ہی پڑ گیا ہے، نہ ہماری جان چھوڑ رہا ہے، جہاں ہم جاتے ہیں وہاں آ جاتا ہے، غیر ضروری طور پہ فون کر رہا ہے، میسیجز کر رہا ہے، ہماری اس نے جان کھا ماری ہے، پھر ہمیں لگتا ہے واقعی شاید وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے. تو یہ پیار نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے باقاعدہ، جسے اسٹاکنگ کہتے ہیں. سو وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ. اور اگر آپ کسی ایسے مسئلے کا شکار ہیں، آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں اپنا نام اور پتہ وغیرہ آپ کانفیڈینشیل رکھتے ہوئے، تاکہ ہمیں آپ کو آپ کے واقعے کے مطابق پراپر گائیڈنس دینے کا موقع مل سکے. اس کے لیے آپ لکھیں گے farah@atv.com.pk پہ. ہماری آج کی ریسیپی آپ کے سامنے ڈسپلے پہ، زبردست قسم کی. اور کہکشاں یہ کیسے اتنے فلفی سے ہو گئے ہیں؟ پہلے آپ نے ان کو کارن فلور میں ڈپ کیا، پھر آپ نے ان کو انڈے میں ڈپ کیا. میں نا انڈا اور کارن فلور دونوں مکس کر دی تھی. صحیح. سو یہ ہماری ریسیپی. اور اس کے ساتھ میں آپ کو یاد دلاتی چلوں دبئی کاسمیٹک سرجری کی طرف سے فری کاسمیٹک سرجری کی آفر، جس کے لیے آپ کو ہمیں لکھنا ہے www.cosmeticsurgeries.pakistan.com اور ای میل info@dubaicosmeticsurgery.com. آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری طرف سے اور دبئی کاسمیٹک سرجری کی طرف سے آپ کو ملے گا فری کاسمیٹک سرجری کی یہ آفر. وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے اس دھرتی کے بہت سارے بیٹوں میں کوئی ایسا بیٹا نہ ہو جس کو اس دھرتی سے پیار نہ ہو، اور جو غداری کرے ایسی جس کا نتیجہ آنے والی نسلوں کو ایک عمر تک بھگتنا پڑے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے بچائے اور ہم آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد ان لوگوں کو دیکھ سکیں اور پہچان سکیں اور ان کے ساتھ وہ سلوک کر سکیں جو ان کے ساتھ کیا جانا چاہیے. اپنا رکھیے گا خیال. مجھے دیجیے اجازت. کل ہوگی آپ سے ملاقات. آپ کی ہر صبح خوشگوار ہو اور ہر خوشگوار صبح کا انجام بخیر ہو. اللہ حافظ.